یہ ساری چیزیں نیک لوگ کہتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں دوسری بات آئی کہ لقمان کو لوگ کس حیثیت سے مانتے تھے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عموماً لوگوں نے لقمان نبی نہیں تھے، حکیم نہیں تھے، دانا تھے، نبوت کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ افریقہ میں ایک حبشی غلام تھے، مگر دانا بہت تھے، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں۔ آپ سب سوچیں عرب کے بگڑے ہوئے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں راہ پر کہ آپ کے پاس تو کوئی نوکر نہیں، آپ مکہ اور مدینہ میں کوئی سردار نہیں، ہاں کیوں قرآن نہیں نازل ہوا علی رجل من القریتین عظیم، دو اتنے بڑے شہر ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، آپ کو وہ نہیں نظر آئے، تو ایک یتیم اور غریب نظر آئے؟ ایسے اکڑے سرکش لوگوں کو ایک غلام کی نصیحت کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ یہ بات کوئی نہیں، نہ اللہ نے ان کے سامنے پیش کی، نہ وہ اس غلام کو جانتے تھے۔ میری باتیں ذرا توجہ سے سن لیں، پھر انشاءاللہ نا جب درس اللہ مہلت دے گا تو سارا بیان بھی ہوگا۔ مگر لقمان کو پہچانا، لقمان عربوں کے لیے کوئی غیر معروف اور اس قسم کا گمنام آدمی نہیں تھا کہ کسی علاقے میں غلام گزرا ہے۔ یہ بات ان کے لیے کیا اثر انداز ہو سکتی، کیا اثر رہتے؟ وہ کہہ دیتے ہاں آپ جیسے کوئی پاگل ہوگا جس نے یہ باتیں کی، نہیں، یہ ان کا ہی ایک سردار ہے۔ ٹھیک ہے وہ لقمان بھی ہوا، مگر یہ لقمان قوم عاد میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم برسر اقتدار آئی نا، وہ قوم عاد ہے، اور بڑی ترقی کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، سمود جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں، ذات العماد، ایسے ایسے ستون اور پیلس اور محل انہوں نے بنائے کہ انسانی تمدن وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اتنے لوگ تھے، وہ ان کا سردار تھا۔ یہ لقمان جو تھا وہ غلام نہیں تھا، عربوں کا سردار تھا، اور قوم عاد سے وہ واقف تھے۔ لقمان کا تذکرہ ان کے شاعر طرفہ اور اسی طرح سلمہ یہ سب کرتے آئے تھے۔ ان کے شعروں میں سب باتیں موجود تھیں کہ لقمان جو تھا وہ پیٹریارک تھا، قوم عاد کا وہ سردار تھا، رئیس تھا، اس لیے ان کا بادشاہ گزرا، اور عرب اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں گزرا۔ یہ دھیان سے سن لیں کہ کیوں لقمان کا حوالہ دیا۔ عربوں کے لیے یہ ایک اتھارٹی تھی، ان لوگوں کی نظر میں تو بہت چھوٹی کا آدمی گزرا تھا، ان کا سردار تھا، ہیرو تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا یا رسول اللہ کے اتنے خلاف ہو گئے اور جس دعوت پر یہ باتیں تو تمہارے جو اچھے نیک لوگ گزرے ہیں، دانا بڑے، وہ سب کہتے کہ یہ ساری چیزیں وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے۔ اگر یہ حضور ہی بیان کرتے وہ کہتے نہیں کوئی لقمان نے ایسی نصیحت نہیں کی، سب معروف تھی، ان کی جانی پہچانی یہ ٹریڈیشن تھی، یہ روایتیں ان میں چل رہی تھی کہ لقمان سردار تھا قوم عاد کا، اس نے یہ نصیحت کی، اس لیے وہ جٹلا نہیں سکتے تھے۔ اسی کو میں نے کہا نا کہ یہ خصوصی دلائل، یہ ان کے لیے جو مان رہے ہیں، وہ تو مان رہا، وہ کیسے انکار کرے؟ ہاں دوسری قومیں کہہ سکتی ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ لقمان گزرا، اس نے کوئی، ان کے لیے ہے بھی، ان کے لیے عمومی دلائل، یہ ان کے لیے ہیں جن سے مخاطبین متعارف تھے، پہچانتے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس دیا کہ تمہارے جانے پہچانے لوگ۔ اور اب جو نصیحت ہے وہ بھی آپ اندازہ کریں کتنی قیمتی ہے، اہم، آگے چل کر آتا ہے اذ قال لقمان لابنہ، بات کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے اور طاقتور بنانے کے لیے اللہ نے کہا یہ لقمان نے کسی راہ چلتے آدمی کو بات نہیں کی تھی، پھر بھی تم کہہ سکتے ہو کہ اس کو کیا دلچسپی تھی، کسی کو گمراہ کر دیا، یہ اپنے بیٹے کو کہی۔ بہت اس فکرے میں ہی نا اتنا زور ہے، بیٹا جو ہے انسان کے جگر کا ٹکڑا، آدمی سب کی بدخوائی کر سکتا مگر اپنی اولاد کی بدخوائی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیسا اس کو مؤثر بنایا کہ جو واقعہ تمہیں سنا رہا ہے کسی غیر کا نہیں ہے، تمہارا سردار تھا لقمان، اور بات بھی اپنے بیٹے سے کہی ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ روایت ملتی ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ٹھیک کہا، ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھیں دنیا میں ترقی کریں، مگر جو اصل دولت تھی ان کے حوالہ نہیں کرتے، دین کی کوئی فکر نہیں کہ اچھے انسان بنیں، مرنے کے بعد بھی نیک نامی حاصل کریں، اللہ کے حضور بھی کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ اصل میں تو نا بچیاں میری بیٹھی ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزند آز امہات، ماؤں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کما کر لائیں اور بچوں کو سوٹر بوٹر رکھیں، ماؤں کا اصل کردار یہ ہے جو باپ نہیں ادا کر سکتا، باپ صرف ٹھیک تھوڑا سا حصہ اس کا بچے میں، باقی سارا دندہ ماں کا۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں آپ دیکھتے ہیں ماں باپ کا ذکر اجمالاً ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، الگ نہیں باپ کا ذکر آئے گا، آگے بات ماں کی چلے گی کہ ماں نے تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا، تکلیف سے جنا، پھر 2 سال اٹھائے، پھرتی رہی، اس کی قربانیاں اللہ بیان کرتا ہے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں نے پوچھا کہ کون زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ ماں بڑی سبب ہے، سیرت فرزند آدم، اور یقین جانے یہ دنیا میں جتنی کرپشن اور خرابی ہے نا، یہ ماؤں کی غفلت ہے۔ ہم نے ماؤں کو اور کاموں میں الجھا دیا، بیچاری نوکریاں کریں یا بچوں کو سنبھالیں، اور بچوں کو سنبھالنے کو اتنا حقارت سے ذکر کیا کہ یہ تو بچہ پیدا کرنے کی مشین، یہ ظالم فکرے گاڑ لیتے ہیں نا، بچہ پیدا کریں، بچے سے اعلیٰ چیز کو اس کائنات میں ہے کہ ایک وجود انسان دنیا میں آ رہا، اور وجود بھی اللہ کا بندہ ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔
اس سے بڑا کیا کارنامہ جو وہ انجام دیتی، اور اس لیے 3 مرتبہ اس کا ذکر کیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے، آپ ذرا دیکھتے رہیں کہ فرمایا اور لقمان کی نصیحت ہے، کسی ایرے گہرے کی نہیں، تمہارا سردار گزرا، تمہارے شعراء اس کے تذکرے کرتے ہیں، اس کو اپنا ہیرو مانتے ہو، نصیحت بھی لبنی اپنے بیٹے سے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، جو بڑے آدمی سے دنیا سے گئے ہیں، سب سے بڑی فکر انہیں کیا رہی ہے کہ بچے دین پر ہیں۔ قرآن مجید بتاتا ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلے پارے پڑھتے وَصَّىٰ ابراہیم بنیہ وَیعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام موت کے وقت بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے کہ بیٹا نہ جائیداد کی فکر ہے نہ زمینوں، مجھے فکر یہ ہے کہ میرے بعد بے دین نہ ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام کا کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی؟ کیا سوجی اس وقت؟ کوئی فکر نہیں ہوئی اور کسی بات کی۔ فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بیٹے بات تم کس کی پوجا کرو، فکر ہے تو یہ کہ کہیں مشرک نہ، کہا ابا جی بے فکر نہ ہے، تیرے اور تیرے باپ دادے کی ایک خدائے واحد کی بات کریں گے، دنیا سے خوش ہیں۔ اللہ کہتا جتنے نیک لوگ تھے نا، سب سے بڑی دولت جوہرات کو دے گئے اور ان کی اصل میراث اور ترکہ تھا وہ تو دین تھا، مگر اب اس کو ہم نے چھوڑ دیا نا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ ترقی میں ہے، نہیں، یہ بچیاں پردے میں کر رہی ترقی، اللہ تعالیٰ ان کو اور مدارج دے۔ کون سا پردہ؟ کپڑا راستے میں رک جاتا، پردے میں رہ کر اتنی قابلیت حاصل کرتی بھائی، صرف شیطان لوگ چاہتے ہیں کہ جو حفاظت کا احسار ہے نا ختم کر دیا جائے، بدماشی کے لیے کھلا میدان بنے، ورنہ اس کے لیے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اقبال سے بڑھ کر کون پڑھے گا؟ ان فرسیوں کا استاد تھا جو دہر کے ائمہ، جو دہریت کے الحاد کے امام تھے نا، جنہوں نے لوگوں کو کافر بنایا، ان سے پڑھا فلسفہ، مگر کفر نہیں اثر کر سکتا۔ تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ کیوں دین رہے گا بچوں کے پاس؟ بطول باشو پنہا شادی اثر، نصیحت کی کہ بیٹا میں سب کچھ پڑھنے لکھنے کے بعد کہتا ہوں کہ فاطمہ بن جا، اس دور بے حیا کی آنکھوں سے چھپ جا کہ در آغوش شبیر بگیری، پھر تیری گود میں حسین پیدا ہو۔ اگر تو بے پردہ ہو گئی، عیاش لوگوں کے ہتھے چڑھے گی، کچھ نہیں ملے گا، دین و دنیا برباد۔ جتنا پردے پر اس نے زور دیا کسی نے دیا، اور آپ حیرت سے دیکھیں گے کہ اب اس کی بہو اور اس کا بیٹا جو ہے ناخلف، ان کا تو چھوڑیں، آپ کیا حال کہ سر میاں محمد شفیع بہت بڑے اس وقت مسلمانوں کے رہنما تھے لاہور میں، تو ایک اجلاس بلایا، کیا ہو کچھ سیاسی معاملات طے کرنے، علامہ اقبال کو بھی دعوت دی کہ آپ فیملی سمیت ہیں، علامہ بیوی کو نہیں لے گا، بچیاں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال سے پوچھا انہوں نے میاں شفیع صاحب نے کہ آپ بیوی کو نہیں لا؟ فرمایا نہیں، میری بیوی پردہ کرتی۔ انہوں نے کہا پردہ کرتی ہے، اس وقت اتنی بے حیائی تو نہیں تھی؟ فرمایا کہ اپنے گھر میں ہمارے بھیج دینا، زنان خانے میں بھیج دیتے۔ اقبال نے کہا نہیں، جن گھروں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ان سے بھی اپنی عورتوں کو پردہ کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں اسرار خودی رموز بے، وہ کہتا ماؤں تمہارا اصل کام یہ ہے کہ سیرت فرزند آدم، یہ لوگوں کو بم دے سکتے ہیں، چاند پر لے جا سکتے ہیں، انسان نہیں دے سکتے۔ بچے اگر تیار کرنا نا پاکیزہ، یہ ماؤں سے پیدا ہو، جوہر صدق و صفات امہات، ماں سے جو موتی ملے گا بچے کو اور صلاحیت وہ نہیں، کوئی نہیں دے سکتا، نہ کوئی مدرسہ نہ کالج، ماں کی گود دے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ اولاد کو وصیت کرتے ہیں دین کی، اس لیے حوالہ دیا کہ لقمان اذ قال لقمان لابنہ، غیر سے نہیں انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، تاکہ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے یار بیٹے کی خیر خواہی نہیں کرنی تو اور کس کی کرنی؟ اس لیے جو نصیحت بیٹے کو کی ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھا دیا، قرآن مجید کا کمال دیتے ہیں، یہاں ایک شوشہ بھی زائد نہیں ہے چھوٹی کتاب مگر از کتاب صاحب دفتر شدہ۔ اقبال کہتا ہے عرب کے ان پڑھ، ایک کتاب ہی صرف حضور نے دی، نہ کوئی حدیث کا مجموعہ تھا نہ مدرسے، کتاب یاد کی صاحب دفتر شدہ، اور اس کے بعد وہ دفتروں کے مالک بن گئے، پوری دنیا کو انہوں نے فلسفہ، میڈیسن، ہر علم میں اتنا کچھ دیا دنگ کر قرآن سے۔ تو فرمایا وہ جائز، یہ سادگی بڑھا دیا کہ کبھی ہوتا بچے سے ناراض ہے، یہ کوئی ایسے موقع پڑی خواہ مخواہ چلتے پھرتے کہہ دیا، نہیں، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا غیر سے نہیں، اور کہا بھی اس وقت وہ جائز۔ بعض کہتے ہیں خیر خواہی سے نصیحت کرنا، جب وہ دل سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد بیٹا اس راستے سے نہ ہٹ۔ اللہ نے ایسا ماحول پیدا کیا اس واقعہ میں کہ واقعی جو باپ ہے نا اپنی اولاد کے بارے میں چوکنے ہو جائیں کہ بننا تو لقمان چاہیے، اپنی اولاد کی ایسی خیر خواہی سے نہیں کہتی، وہ مریض ہو جائیں اگر جسمانی طور پر اتنا خطرہ نہیں، مر ہی جائیں گے نا ٹی بی وغیرہ سے، مگر اگر یہ مرض مہلک لگ گیا، اخلاقی طور پر کوڑ ہو گیا، کیا نتیجہ نہیں، ابدی جہنم میں جائیں۔ تو لقمان کا آپ نے سن لیا کہ یہ وہ لقمان نہیں ہے جو حبشہ کے غلام تھے، ان کی بات عربوں کے لیے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی، یہ قوم عاد کے سردار تھے،
اور اپنے قبیلے کے بادشاہ تھے، اس لیے عرب لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے شاعر ان کی داستانیں بیان کرتے تھے، اللہ نے ان کا بیان کیا۔ اور بیان کیوں کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی، قرآن میں ہے، ان کے بڑے بوڑھے پھر اپنی اولاد کو روکنے لگے کہ نہ ہم بوڑھے ہیں، ہم کوئی پاگل ہیں، صدیوں سے ان چیزوں پر جمے ہوئے ہیں، باپ دادے کے طریقے پر رہو، تم پاگل ہو گئے ہو، کیوں چھوڑ دیا اس راستے؟ اور اس بارے میں اتنا تشدد سے کام لیا اگلی آیت میں جو اللہ نے اپنی طرف سے بیان کیا۔ لقمان نے نہیں اپنا ذکر کیا، تواضع سے کام لیا، والدین کا حق نہیں بیان کیا، انہوں نے اللہ کا کیا۔ اپنی کر دیتے، ہم کہتے خود غرض، بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا باپ کا ادب کہہ رہے ہیں، وہ چپ رہے، وہ اللہ نے کسر پوری کی، وہ طور تضمین ہے، اللہ نے گرہ لگائی، انہوں نے اتنا ہی کہا کہ اللہ کا شکر بیٹا کرنا۔ بعد میں جو فکرے آئیں گے نا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہم نے تاکہ یہ اللہ نے پڑھایا ہے کہ لقمان کے لیے تو یہی مناسب تھا کہ وہ خود غرضی نہ کرتا، اپنا نہ پیالہ سامنے کرتا، بیٹا سمجھتا اپنے مطلب یہ نہیں، مگر ہم یہ کمی پوری کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کو۔ وہ تشریح میں آپ سن لیں، مگر اللہ پاک نے فرمایا یہ نصیحت جو لقمان نے اپنے بیٹے کو، بیٹے سے زیادہ کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، اور موقع بھی ہے نصیحت کا، سرسری نہیں کہہ رہا، دل سے اور سوچ سے سمجھا رہا کہ بیٹا یہ صحیح رہا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر جب ہم دیکھیں نا کہ یہ ان لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کیا گیا جن کے اہلیہ ایسا نہیں غیر معروف کہ ہم جانتے تھے، وہ جانتے تھے، لقمان ان کے سامنے کی شاید تھی، ان کی شخصیت سے واقف تھے، جب ان کے سامنے یہ حوالہ دیا اس موقع پر جب بڑے بوڑھے تنگ کر رہے تھے، زیادہ لوگ نوجوان ہی اسلام کی طرف آئے تھے، اور یہ بھی قرآن مجید سے پتہ چلتا، میں خوش ہوں نوجوان شامل ہوتے ہیں درس میں، نوجوان ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بڑے بوڑھے ڈر گئے تھے، وہ کہتے تھے پہلے تھوڑی سختیاں آ رہی ہیں، موسیٰ تو آ گیا، فرعون تو کچل دے گا ہمیں، نوجوان نکلے۔ اور اصحاب کہف کو بھی آپ دیکھتے ہیں بوڑھے ڈر گئے تھے، دقیانوس نے جب کہا یہ اس کو پوجو دہلی کو ورنہ اڑا دوں گا، سارے مانے، 7 نوجوان فتیت، اللہ کہتا جوان خون گرم تھا، اذ قاموا، کھڑے ہو، کھڑے یہ نہیں کہ وہ بیٹھے تھے کرسی پر اٹھ کھڑے ہو، کھڑے ہونا دلیری کا مظاہرہ، کہ انہوں نے کہا ہم یہ بزدلی نہیں دکھا سکتے، کھڑے ہو گئے، للکارا انہوں نے کہ ہم نہیں دقیانوس یہ بات مانیں گے، رب صرف اللہ۔ اس کے نتیجہ میں دیکھیں پھر ان کے لیے سنسار کرنے کی دھمکی ملی، وہ غار میں جا سوئے۔ تو یہ بوڑھے اس طرح ہی حضور کے زمانے میں کر رہے تھے کہ ہماری بات مانو، جو ہم کہہ رہے تھے ہم دانا ہیں، عمر رسیدہ ہیں، تجربہ ہے، چھوڑو اس کی باتیں نہ مانو جو باپ دادے کرتے آتے، اور اس بارے میں جبر سے بھی کام لینے، اگلی آیت آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں اللہ نے کہا کہ اگر ماں باپ زور لگائیں کہ شرک کر، یہ نہیں کرنا، نیک سلوک کرنا ہے، بہت خدمت کرنی ہے۔ میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا درس پورا آ جائے گا سامنے، کہ والدین کا یہ حق بالکل نہیں ہے، وہ اپنی خدمت کروا سکتے ہیں، شرک نہیں کروا سکتے، کیونکہ سب سے بڑا حق اللہ کا، اگر وہ اس کو ہی چیلنج کریں کہ نہیں اللہ کی بجائے ہماری مانو، پھر نہیں مان۔ اور اس سلسلے میں جو سختیاں کی پریشر، اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مشہور صحابی رسول ہیں سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، اور یہ شرف بھی انہیں حاصل ہے کہ رسول اللہ کے ننہال جو تھے حضرت آمنہ کے میکے، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن بنو زہرہ میں سے، اور رسول اللہ بہت فخر سے کہتے تھے کہ میرے ماموں جیسا کوئی ماموں تو پائے۔ ہاں، سب سے پہلا تیر بھی اللہ کے راستے میں حضرت سعد نے چلایا جہاد میں، اتنے بڑے آدمی تھے، مگر جب اسلام لائے تو بوڑھی ماں نے نا پریشر ڈالا کہ ساتھ چھوڑ دے، یہ انہوں نے کہا نہیں اماں میں خدمت تیری کرتا ہوں، دین میں نے قبول کیا، یہ سچا۔ اس نے کہا میں کھانا پینا چھوڑ دوں۔ صحیح مسلم نے دیکھے سچ مجھ چھوڑ دیا، کہنے لگی نہ سائے میں جاؤں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں، مر جاؤں گی۔ اب لوگ حضرت سعد کے پاس آئے کہ آپ کا نبی تو کہتا ماں باپ کے سامنے اپنا کہو، یہ کیا ہو رہا؟ آپ ماں کو خوش کریں، چھوڑیں اسلام، مانیں اس کی بات۔ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ سورہ عنکبوت میں بھی یہ اس زمانے کا بہت بڑا معاشرتی ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ماں باپ کی اب مانے تو یہ تو کہتے ہیں شرک پر جمے رہو، عقل یہ کہتی ہے کہ توحید حق ہے، رسول سچا۔ تو حضرت سعد جو تھے نا، ان سے لوگوں نے بہت کہا کہ یار ماں کو منا۔ انہوں نے اخیر یہ پیغام بھیجا کہ اماں سن لیں، اب تو ایک جان نا تیرے اندر، اگر 100 جان بھی بار بار تجھے ملے اور اس طرح ہی مرتی رہنا تو پھاکے کر کے مر جا، دین نہیں چھوڑوں، دین نہیں میں نے چھوڑنا، دین اللہ کا معاملہ، اور قیامت کے دن میں نے اس کا حساب دینا۔ میں تجھ کو کیا خوش کروں، خدمت ٹھیک ہے، نرم رویہ اور سلوک اور اچھی گفتگو، یہ کیا تیرا حق ہے کہ تو دوزخ میں مجھے بھیجنا چاہتی؟ تو لوگوں نے پھر بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ماں، وہ ڈٹ گیا، اس نے سنی کوئی نہیں بات، توبہ کر، پھر کھانا پینا شروع کر۔ یہ ایک وقت ہے، ایسے بہت تھے جن کا اللہ نے بعد میں حوالہ دیا کہ ماں باپ اگر کوشش کریں شرک کر، یہ نہیں ان کا حق بن رہا، دنیا میں اچھا سلوک کرو، خدمت کرو، ٹھیک ہے،
مگر وہ گمراہ کرنا چاہیں یہ ان کی کیا بات. آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھتے ہیں, دلیل سے پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے, اس کو مانیں. یہ تمہیدی باتیں جو اگر وقت ہو گیا تو میں کہتا ہوں اس پر ہی ختم کر دیں, ورنہ ایک جملہ جو ہے اس کو کر لیتے ہیں. پہلا جو ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. سچ ہے اللہ کی کتاب جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تنقضی دائم, عمریں صرف ہو جائیں گی, قیامت کے لوگ کھپ جائیں گے تفسیریں کرتے, اس کے عجائب اور اس کے موتی ختم نہیں ہوں. اس کے ایک لفظ میں وہ کانیں چھپی ہیں موتیوں کی, ہزاروں تفسیریں لکھی, ہر لکھنے والا نئے نئے نقطے ختم نہیں ہوتی. یہ کام جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور اس حکمت سے اس نے کیا سمجھا کہ اللہ کا شکر کر. آپ سب پڑھے لکھے ہیں, یہ علم ساری دنیا کو بھول گیا. آپ نے فلسفے پڑھے, سائنس پڑھی, بڑی بڑی ڈگریاں, مگر بات سادی والی ہے کہ علم کہ راہ بحق نہ نمایت جہالت. یہ کتابوں کے سارے ڈھیر جہالت سے بھرے ہوئے ہیں جو اللہ کا راستہ نہیں دکھاتے. اگر اللہ نہیں انہیں اس کا سرا نہیں پکڑایا کچھ نہیں. یہ سب جہالت ہے. کتابیں رٹی, امتحان پاس کے, روٹی کمانے کا ایک دھندا. علم وہ ہے جس سے پتہ چلے کہ میں کون ہوں, کس نے بھیجا, کیوں آیا ہوں, کدھر جاؤں گا. تو اللہ کہتے ہیں لقمان کو ہم نے دانائی دی. اس سے ایک بات تو یہ ملی کہ عقل, جو شروع میں نے کہا تھا کہ وزڈم اور عقل خدا کا بہت بڑا کیا. آپ پہلی سورہ میں دیکھتے ہیں میں یوت الحکمت قد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت مل گئی نا کہ ہر معاملے میں لاجک سے کام لیتا, اس کو خیر کثیر مل گیا. اتنا بڑا خزانہ مل گیا جس کا شمار کے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے سادے سے آدمی نے کہ دین کی کسی بات کو آپ چیلنج کریں, ہم نہیں ناراض ہوں, مگر دلیل سے بات کریں کہ یہ قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی, ہم منائیں. حکمت ہی تو قرآن کا کمال ہے کہ وہ لوگوں میں عقل پیدا کرنا چاہتا. یہ مولویوں والی باتیں نہیں کہ ہاں فلانی لال کتاب میں لکھا, نہیں, یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن حکیم ہے, ہر بات لاجک پر مبنی ہے. اس لیے آپ دلیل سے بات کریں, قرآن کی دلیل ہے. تو اللہ کہتا ہے لقمان کو سب سے بڑی دولت کیا دی تھی, حالانکہ قوم عاد کا سردار تھا, وہ نہیں بات کی, حکمت دی, دانائی دی تھی. دانائی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے جس بندے کو بھی یہ مل جائے, اور اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہر معاملے میں. اور حکمت کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, حکمت ایسی شاید عربی زبان میں ایک لفظ اسی سے ملتا جلتا حکم آتا. جب گھوڑے کے منہ میں یا گدھے کے منہ میں دیتے ہیں نا, لوہے کی ایک سیخ ہوتی ہے, پھر اس کو چباڑے میں ڈال دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حکم. اور حکمت بھی اسی سے نکلا, جیسے وہ اس کو قابو رکھتی ہے نا, جس میں حکمت ہوگی وہ آوارہ گرد نہیں ہوگا. یہ جو والی لوگ ہوتے ہیں, بے پرواہ ہوتے ہیں, صبح جام سے گزرتی ہے, شام دل آرام سے گزرتی ہے, عاقبت کی خبر خدا جانے, اب تو آرام سے. یہ آوارہ لوگ حکمت سے خالی. حکیم اور دانا وہ ہوگا جو انجام پر نظر رکھے گا کہ نتیجہ کیا نکلے گا, وہ سوچ بچار سے کام لے گا, آوارہ نہیں ہوگا. تو حکمت کو اللہ نے حکمہ کہا کہ جیسے اسے دلگام دی ہوتی نا, جب آدمی میں پیدا ہو جائے روک کر کہ یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرنے. تو لقمان کو حکمت. ایک بات تو یہ پتہ چلا کہ قرآن عقل کا دشمن نہیں, عقل کو نعمت قرار دیتا, بہت بڑی نعمت ہے جس کو ملی. اب اس دین کے بارے میں کیا ہے کہ یہ زبردستی عقیدے میں نا غلط, مطالعہ کی کمی ہے یا پیش کرنے والوں کا قصور ہے کہ صحیح رنگ میں پیش نہیں کرتے. اور دوسری بات جو اس سے نکلی وہ یہ کہ انشکر للہ, دانائی سے پہلا بیج جو ظاہر ہونا چاہیے, پہلی جو نکلنی چاہیے کمپل, وہ شکر ہے. اللہ کا شکر اگر نہیں سیکھا آدمی نے, وہ سارا علم بیکار ہے. جتنا مرضی پڑھ جائے, پی ایچ ڈی ہو جائے, علامہ دہر ہو جائے, اگر شکر کی توفیق نہیں ہو, اس کو دانائی کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا, وہ سمجھا ہی نہیں کہ دانائی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا دانائی سے پہلا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جب میں نہیں تھا, اور اب اتنی زیادہ صلاحیتیں مجھے ملی ہیں, یہ کس کا کیا, دینے والے کو پہچان جائے, شکر منع. اور یہ یقین جانے آپ, یہ اللہ نے زبردستی نہیں کہا کہ میرا شکر کرو. آپ کا بھی اگر شکر نہ کرے اولاد, ٹیچر کا احترام نہ کرے شاگرد, حکومت کو ٹیکس نہ دے لوگ, کوئی کسی کے پاس تحریر نہیں ہے, کوئی معاہدہ نہیں ہوا کہ ہم یہ کریں گے, صرف شکر پر مبنی ہے کہ چونکہ ان کے احسان ہے کچھ, اس کے معاوضے میں کہا جاتا ہے کہ شکر منع واجب ہے. یہ عقلی ہے ایک بنیاد جس کو اگر درمیان سے نکال دیں جہان کا سارا نظام تباہ ہو جائے. کیوں کسی کا کوئی حق مانے, پھر سارے حقوق اس بنیاد پر قائم ہے کہ جس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اس نافع کا منفع پر حق آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی تحریر کی ضرورت نہیں, کسی گواہی کی ضرورت نہیں, اپنے آپ فائدہ اٹھایا آپ نے, اس لیے آپ پر اس کا حق لازم آ. اسی پر ماں باپ کے حقوق کھڑے ہیں, ورنہ اگر اولاد سرکش ہو کر بڑی ہو کر کیا جائے دکھائیں ابا جی,
میری کوئی تحریر میں نے اقرار کیا تھا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے میں خدمت کروں؟ بھائی نہیں کوئی تحریر، کوئی معاہدہ ہوا تھا؟ کوئی نہیں۔ سارا جہان کیوں مرامت کرتا، کمینہ کہتا اس کو، عدالتیں سزا دیتی، بنیاد یہ کہ ان کے اتنے احسان ہیں، اس کا کیوں معاوضہ نہیں دیتے؟ تو جس کا بھی احسان ہوگا، وہ استاد ہو، باپ ہو، مرشد ہو، لازماً جو ہے نا نافع اور منفع کے درمیان عہد ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کہتا ہے الستو بربکم۔ یہ ہوئی نہیں بات کہیں، آٹومیٹک ہوتی ہے کہ خدا کی زمین میں رہ رہے ہو، اس کے بنائے ہوئے ہو، آکسیجن اس کی استعمال کر رہے، پانی اس کا برت رہا ہے، یہ حکومت بل بھیجے تو دیتے ہو، حالانکہ معاہدہ نہیں ہوا، مگر اس علاقے میں رہ رہے فائدے اٹھا رہے، وہ بل بھیجتے تم دیتے ہو۔ اللہ جب کہتا کہ میری یہ ساری چیزیں تم بھی میرے ہو، یہ چیزیں، وہ کہتا شکر کرو، میں کوئی بل نہیں بھیجتا، مگر یہ مانو تو صحیح نا کہ میں دے رہا ہوں۔ اور اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو نا، آپ آسمان پر چلے، حق تو اتنا ہی ہے اس کا شکر، ان تحمد اللہ، کہ الحمدللہ کہہ دے، بس اتنا کہہ دے کہ اللہ میرا کچھ نہیں ہے، تیری مہربانی، یہ اعتراف کر، صرف یہ بات۔ اللہ کہتا ہے لقمان کو حکمت دی تھی تو پہلا حکمت سے کیا سبق اس نے سیکھا؟ انشکر للہ۔ دانائی سے پہلی بات اسے ملی کہ پہلے تو اس کا حق دینا چاہیے جو سب سے بڑے احسانوں والا۔ ماں باپ بھی اس نے ہی بنایا ہے نا، ان کے دل میں شفقت رکھی ہے، بھی تو اس کی مہربانی ہے بالواسطہ۔ یہ جو اتنی چیزیں ہیں کہ ہم دودھ پی رہے ہیں جانوروں کا، یہ بھی مہربانی اس کی ہے، سارا کچھ اسی کا فضل۔ تو شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دانائی کا پہلا درس ہے۔ اگر یہ لیسن ہی نہ آپ نے پڑھا، کچھ علم نہیں سیکھا۔ یہ تو ہر پڑھے ان پڑھ کو سیکھنا چاہیے کہ جب سب کچھ وہ دے رہا ہے، میں بھی اس کا بنایا ہوں، اب بھی اس کے قبضہ میں، اس کا ہی احسان نہ مان۔ اس سے بڑی نمک حرامی اور بدماشی کیا ہو سکتی ہے؟ نمک خار جو ہوتا ہے اس کو اچھا جانتے کہ اس کا نمک کھاتا ہے، احسان مانتا۔ جو نمک حرام ہوتا ہے، یہ محاورہ کہ اس کا کھارا مگر حامی مانتا ہی نہیں اس کو۔ تو اللہ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، ان کے ابا جی بھی بڑے ان کے فین ہیں، میں بھی دیوانہ ہوں۔ پنجابی میں انہوں نے سورہ قصص کی، سورہ احسن القصص کی تفسیر کی، یوسف مولانا غلام رشید رحمۃ اللہ عالم کی۔ تو حمد میں اللہ کی تعریف میں کہتے ہیں کو احسان کرے اس کو ذرات دلوں چکے سو باری۔ کوئی آدمی صرف ایک احسان معمولی سا زندگی میں کر دیں، جب سامنے آئے گا تو سر جھکائے گا، تو جانتا ہے کہ احسان مانا جی، کو احسان کرے تو ذرات دلوں چکے سو باری، جیسے احسان تیرے سر لکھاں اوستوں ہیں ان کا۔ اب اس سے بڑا کفران نعمت بھی ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے انسان کو کہا کہ کفار، چھوٹا نہیں کہا نا شکرہ، کفار مبالغہ، ایگزیجریشن ہے کہ اس سے بڑا نا شکرہ ہے ہی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے احسانوں والوں کو مانتا، مجھے نہیں مانتا جس نے ساری یہ چیزیں اس کے لیے پیدا کی۔ تو لقمان کو اللہ کہتا ہم نے دانائی دی تھی، تو اس دانائی سے پہلی بات جو اس کے ذہن میں جم گئی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، ماننا کہ یہ نعمتیں اس کی ہیں، اور شکر صرف زبان کی حد تک نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جنہوں نے شکر ادا کیا، ہم کہاں وہاں تک جا سکتے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کے بارے میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اعملوا آل داؤد شکر، داؤد میرا شکر ادا کر، تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے نبی کہاں پہنچا ان کا ذہن، انہوں نے کہا لا، میں کیسے شکر کر سکتا؟ اب نعمت کا احساس، اس پر شکر کا ارادہ، پھر لفظ تندرست بان، یہ سارا کچھ تو نے دینا، میرا اس میں کیا خرچ ہوگا؟ اس لیے میں جب شکر کروں گا تو وہ تو ایک اور انعام تو راہ اور ہوگا، بہت سے ناشکرے پھر رہے ہیں، مجھ کو اگر توفیق تو دے گا شکر کی تو یہ ایک اور احسان ہو جائے گا، اس پر بھی شکر کرنا پڑ، تو یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا داؤد بس جب تو نے یہ جان لیا کہ ساری نعمتیں میری طرف سے، میں راضی ہوں، اتنی تو بات تھی کہ مان جا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے شکر ادا کرنا، اعتراف عجز کرو، مانو کہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ شکر بھی اس کی مہربانی، ورنہ کتنے پڑھے لکھے بے دین پھر رہے ہیں، شکر کی توفیق بھی جو ہی دیتا۔ اور اس کا جو آخری نتیجہ شکر کا سن لیں کہ زبان سے بھی تعریفیں کریں، دل سے بھی مانیں کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس وہی دیتا ہے، صحیح معنوں میں مانیں، اور پھر اس کے دو نتیجے لازمن نکلیں گے، جو نہ نکلیں تو شکر وہاں ہے نہیں۔ بالکل جیسے آپ کہیں کہ اس میں عطر ہے مگر خوشبو ہی نہ آئے، نہیں، جھوٹ بول رہے، نہیں ہے نہیں۔ شکر ہوگا تو دو چیزیں، ایک تو وہ آدمی خلق خدا کے حق میں شریک ہوگا، یہ نتیجہ ضرور نکلے گا جب وہ دیکھے گا کہ بہت سی چیزیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں جس سے دوسرے ساتھی معروم ہیں، میری آنکھیں ٹھیک ہے، یہ اندھے پھر رہے ہیں، میری ٹانگیں درست اللہ نے بنائی، یہ لولے لگڑے پھر رہے ہیں، لازماً وہ ان سے شفقت کرے، کبھی نہیں ہوگا کہ ان کا مذاق اڑائے یا ان سے ظلم کرے، اس کا تو دل بالکل اس وقت نہ پانی پانی ہو جائے گا کہ اللہ مجھ کو بھی جیسا بنا سکتا تھا، رب بھی بنا سکتا ہے۔ یہی بات سیدنا مسیح علیہ السلام نے کہی جب لوگوں نے پوچھا کہ مسیح علیہ السلام یہ مادرزاد بچے جو اندھے پیدا ہوتے ہیں یہ ان کے ماں باپ کا قصور ہے، یہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی دانائی کی بات فرمایا، یہ جس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں وہ کوئی عالم بھی سر انجام نہیں دیتا،
یہ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جن کی آنکھیں ٹھیک ہے نا وہ دیکھ کر ہی سبق پڑھیں کہ یہ سرکاری استاد پھر رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہیں وہ گڑھے میں گر جاتے ہیں، کبھی سڑک پار کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، یہ دیکھ کر ڈر جائے، ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے، اور بجائے مذاق اڑانے کے وہ پھر ان کی دستگیری کریں، جو اپنے پلے نہ ان کو دیں کہ اللہ اس حالت میں ہمیں بھی لے جا سکتا ہے، تو ایسے لوگ خلق خدا کے دشمن نہیں ہو سکتے، شفیق ہوں گے۔ احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ کہتا ہو پھر مانتے ہیں کہ جیسے میرے ساتھ رب نے احسان کیا، میرا کام ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ نیکی کروں، یہ کرے گا وہ جو شکر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی چیز کو نافرمانی میں کبھی خرچ نہیں کریں۔ یہ دیکھیں گے نا، ہاں جی اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے، کروڑ پتی مگر شراب پی رہے، زنا کر، جھوٹ بولتے، شکر کرتے اور جس سے چیز لی ہے اس کے خلاف استعمال کر، اس کے دشمن کو خوش کر رہے ہیں، شیطان کو، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ شکر نعم اجتناب المحرم، نعمت کا کم از کم حق یہ ہے کہ اگر آپ سے نیکی نہیں ہوتی تو جس نے دی اس کے خلاف تو استعمال نہ کریں۔ دیکھیں میں کسی آدمی کو پسٹل دے دیتا ہوں کہ کوئی دشمن آیا اپنی حفاظت کرنا، وہ رات کو آتا میرے بچوں کو اس سے ہلاک کرتا، میرے گھر میں ڈاکہ ڈالتا، آپ کہیں گے یار مولوی صاحب نے آپ کے ساتھ احسان کیا، عجیب بات ہے، آپ نے اس کے خلاف ہی استعمال کر لیا تھا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہم اللہ کی بغاوت میں صرف کریں، میرے بھائی اور دوست آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ کوئی زیادتی ہو سکتی، اس سے چیز وصول کریں اس کی مرضی کے مطابق نہیں، خلاف اس کو فرمایا گیا شکر النعم اجتناب المحرم۔ نعمتوں کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تم انہیں حرام کاموں میں استعمال نہیں کرو، کان دیے ان سے صحیح چیزیں سنو، آنکھیں دیکھی ٹھیک دیکھو۔ یہ وہ منزل ہے جس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک وقت آتا کہ نیکی میں آدمی اس درجہ تک پہنچ جاتا کہ اللہ کہتا میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، اس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، اس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، اللہ نہیں اس میں سما جاتا، وہ بندہ ہی رہتا ہے، مگر بندے نے اپنی خواہشات اور اپنے ارادے مٹا دیے کہ اب میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کروں گا، وہی سنوں گا جو اللہ سننا چاہتا ہے، وہی دیکھوں گا جو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا اگر کچھ علم سیکھا ہے نا تو یہ بات پہلی یاد رکھ، الف ہے علم کی کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَن یشکر فإنما یشکر لنفسہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ کی بات کیوں کریں، اللہ کو ہماری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ کا کچھ نا وہ نقصان ہو رہا تھا یا بغاوت کریں تو کچھ ہم اس کا بگاڑ دیں گے، اس لیے دین نہیں ہوتا۔ توبہ توبہ تو اللہ غنی، اس کو کیا ضرورت، ساری دنیا، حدیث پاک میں آتا ہے بدکار سے بدکار آدمی جو ہے نا سب سے زیادہ حرامی اس جیسے سارے بندے ہیں جنہیں اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہو سکتی، اس کی حکومت اپنے زور پر قائم، پھونک مارے گا اڑا دے گا فرعون، اور اگر سارے ولی بن جائیں نا اللہ کی بادشاہی میں ایک رائی برابر اضافہ نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَمَن یشکر فإنما یشکر نفسہ، جو شکر ادا کرے گا وہ یہ نہ کہہ کہ اللہ کا کچھ سنواروں گا، وہ اپنا بڑا کر رہا، اگر شکر کے راستے پر چل پڑا انسان بھی محبت کریں گے کہ یار ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، اللہ بھی خوش ہوگا، فرشتے دعائیں کریں گے، جو شکر کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ وَمَن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور اگر کوئی ناشکری کرے گا تو سن لے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ غنی، اللہ کو نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ تمہارے گناہوں سے اس کا کچھ بیٹھتا، وہ غنی، ان چیزوں سے بالا، اس کا کیا نقصان ہوگا، حمید، اور ساتھ فرمایا شکر کیوں مانگتا ہے، بے حمید ہے، جب وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے۔ آپ سب حضرات واقع میں اس پر بات ختم کروں، دو جذبے انسان میں رکھے گئے، احسان شناسی، کمال شناسی۔ ایک تو احسان کو مانتا، کسی نے احسان کیا اس کو بھی تعریف کرتا، اور ایک احسان نہیں بھی کیا مگر کسی میں خوبی ہے، خواہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی شخص بہادر ہے کسی ملک میں کشتی لڑتا، ہم اس کے وصف پر کہتے ہیں کہ بڑا یار وہ اچھا کرکٹر ہے، ہمارا حالانکہ اس سے کوئی تعلق، خوبی ہے اس میں، کوئی شخص بہت بڑا عالم ہے ہم تعریفیں کرتے ہیں۔ تو حمید ہونا دونوں معنی دیتا ہے کہ وہ احسان بھی کرتا ہے اس لیے حمد کا مستحق ہے۔ تمہارے اندر جو جذبہ ہے نا کہ پھول کو اچھا کہتے ہو، پھول تمہیں دیتا لیتا کچھ نہیں، رنگ دے کر خوشبو دے تم تعریفوں کے پل باندھ دیتے، تو اللہ جو سراپا کمالات ہے، ذات ستودہ صفات، ایک خوبی بھی ایسی نہیں جو اس میں نہیں، اس کی نہیں تعریفیں کریں، پھول کی کر سکتے ہو چاندی، اللہ کی نہیں کرنی۔ تو فرمایا محتاج نہیں حمید ہے، سارے کمالات اور خوبیوں والا ہے، اس لیے حق بنتا ہے کہ جذبہ کمال شناسی سے بھی اس کی تعریف کرو، اور احسانات ہیں چونکہ اس کے ہر وقت تمہارے ساتھ مہربانیاں کر رہا، اس لیے احسان شناسی کے جذبے سے بھی اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ایک آیت میں نے مختصراً عرض کر دی، لقمان کا بھی تعارف کرا دیا، قرآن میں حوالہ کیوں آیا عرض کر دیا، اس سے انشاءاللہ راہ ہموار ہو گئی۔ اللہ نے اگر فرصت دی، میں آپ سب کی صحت کے لیے دعا گو، اللہ خیریت سے رکھے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب سے مل کر، آپ بچیوں اور بچوں سے بھی مل کر،
میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگ جب کہ اور باتوں میں ان دنوں میں لگے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے، قرآن مجید سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اب اس مجلس سے اچھی کیا مجلس ہوگی جس کو جامی کہتے ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در و بعد قیل و قال محمد، وہ مدرسہ مسجد خانقاہ یا ایسے ہار، ان سے بھی کوئی بہتر جگہ ہو سکتی ہے، یہاں باتیں ہو رہی ہیں اللہ کے رسول کی، قرآن مجید کی، تو اللہ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ جو ساتھی دوسرے تشریف لائیں انہیں بھی توفیق دے، مجھے بھی دے، مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھے اور اسی پر انجام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔